فکر کرے کہ میرے بیٹے بہت بڑے افسر بن جائیں، مگر اس بات سے وہ بے خبر رہے، اس بات سے وہ تعلق ہی کوئی نہ رکھے کہ میرے یہ لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے کل دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنیں گے، آگ میں تو نہیں جلیں گے۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر یہ بات اس طرح ہمارے کی ہے کہ آدمی ہل جاتا کہ یار میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ وہ نہ ہو جو اکبر اقلا آبادی مرحوم نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج۔ انگریزی تعلیم آ گئی نا، لوگ سمجھنے لگے، ترقی ہونے لگی، افسر بن گئے، جج بن گئے، ایس پی بن گئے۔ انہوں نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو خوشی پھر اس کی کیا ہے؟ کوئی جنٹ ہے، کوئی جج ہے؟ اگر یہ بچے یہ بن بھی گئے تو ہمیں کیا خوشی ہے، بلکہ جوں دیکھیں گے کہ یار یہ ایسے لاڈلے اور پیارے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں آگ میں جلیں گے، تو ساری زندگی اس باپ کی تلخی میں گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا واقعہ بیان کیا دل کو ہلا دینے والا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ کوئی ان کی دنیاوی ترقی، مال و دولت اور سلطنت کی بات نہیں کی، یہ صرف پوچھا ما تھا من بعد، میرے بچوں اس بارے میں مجھے مطمئن کرو، میں فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم کن کو پوجو، میرے خدا کی پوجا کرتے رہو گے، دین پر رہو گے، یا یہ راستہ چھوڑ جاؤ۔ ما تعبدون من بعد، میرے بعد کیا بنے گا؟ سب سے زیادہ فکر جو مجھے ستا رہی ہے، اور یہ سورہ مریم میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بال سر کے سفید ہو گئے، ہڈیاں چٹک گئی، اب خاندان کے لوگ بگڑے ہوئے نظر آئے کہ سارے چاچے تاؤں کی اولاد تو بگڑی، ان کے لچھن تو ٹھیک نہیں۔ اب پیغمبر خدا کو اور کوئی فکر نہیں تھی، نہ کوئی یہ کہ میری جائیداد کون سنبھالے گا، یہ پیغمبروں کی شان کے لائق، مگر صرف یہ کہا خفت الموالے میں مرا، اللہ میں اپنے بعد ڈر رہا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ تو دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ اللہ کی بات ہوئی، نمازیں ہوئیں، قرآن حدیث سے، یہ تو بگڑی ہوئی نسل نظر آتی ہے، تو مجھے کوئی وارث دے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی میراث کا وارث ہو، دین کو سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بڑے سوچ سے یہ دعا کی، ابھی محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے، فرشتے آ گئے کہ اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی نہ غلامن ذکیہ ہوگا، پاک بیٹا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام میں جب پڑھتے ہیں آپ نے کہا آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، خواہ وہ نبی ہے دوسرا، جس نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیا عمل نہیں کیا تو الگ بات اس کا ٹکر، مگر زکریہ علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ جو دعا سے ملا، اس نے کبھی برائی کا خیال ہی نہیں سوچا، ایسا پاک بیٹا اللہ نے دیا۔ تو پیغمبر زکریہ بھی اس بارے میں پریشان ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، مر رہے ہیں اس وقت۔ یہ لفظ فرمایا کہ جب یعقوب کو موت آئی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر تم حلال زادے ہو، باپ اولاد ہو، تو سب باتیں بھول سکتے ہو، مگر باپ کے مرتے وقت کی نصیحت کو بھی تم بھول گئے۔ وہ کیا کیا کر مرا تھا، وصیت کی کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو، تو اولاد نے تسلی دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جی آپ بے فکر رہیں، ہم جو تیرا معبود تھا نا خدا، اسی کو پوجیں گے، ہم نے کوئی خدا بدلنا نہیں، اسی دین پر رہیں گے، اسی پر مریں گے جو تیرا معبود تھا تیرے باپ دادوں کا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب ابراہیم تو پردادا تھے، اسحاق باپ تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، مگر ان کا بھی انہوں نے پورے افتخار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ نبی تو اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اب بعد میں جو نالائق یہودی اور عیسائی پیدا، آپ حیران ہوں گے، وہ نبی نہیں مانتے اسماعیل علیہ السلام، ہم کہتے ہیں نبی، یہ نہیں مانتے، ہم سے کہتے ہیں صلح کرو بین المللی مدد، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے منکر کہتے ہیں وہ کیا تھا، ایک لونڈی کا بچہ تھا جس کو ہمارا باپ جنگلوں میں چھوڑ گیا تھا، نہ اس کی ماں کی کوئی عزت نہ اسماعیل کی، اور اس دشمنی میں رسول اللہ کے دشمن ہو گئے کہ یہ ایک لونڈی زادے کی آواز سے پیغمبر پیدا۔ آج تک حرامی نہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت کرتے ہیں، وحشی، جنگلی، اور بالکل کہتے ہیں کہ جاہل آدمی تھا جنگلوں میں رہا، پڑھیں بھائی۔ مگر اس وقت اولاد اسماعیل علیہ السلام کے بارے اس وقت نہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے برا کہا، کوئی تسونی کا کہا تیرا باپ جو تھا اسحاق، اسماعیل، یعقوب، ابراہیم، ہم ان کے خدا کی پوجا کریں، الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے،
اس کی دنیا ہے، اسی نے پیدا کی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس کی بات پر بندگی ہونی چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ابا جی ہم اس کے ہی فرما بردار رہیں گے۔ صرف عقیدے کی حد تک نہیں مانیں گے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہم زندگی پر نحن لہو مسلم، لہو پہلے لائیں کہ صرف اسی کا حکم مانیں گے، عملی طور پر ہر وقت سر تسلیم خم رکھیں گے، مانتے رہیں گے بات۔ اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں ہم وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب، لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون ہیں، تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بگڑتے دیکھتا نا تو جیسے کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا، اس کی آنکھیں ابل پھرتی ہیں، اس کو چین نہیں آتا، تکلیف ہوتی، اس طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو آگ کے لیے پالا، یہ بڑے ہوئے تو آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ دنیا میں چاہتا ہوں کہ میں نیکوں کا سربراہ ہوں، میرے کنبے کے افراد جو ہیں نا یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں تو لوگ کہیں یار فلاں کے بیٹے ہیں بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی جب لائن لگے تو یہی کہا جائے کہ بھائی بہت نیک اولاد یہ چھوڑ کر آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا اذا مات ابن آدم انقطع عمل، آدمی مر گیا کھاتا بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا نیکی بدی کر گیا، مگر 3 کھاتے آپ نے فرمایا جاری رہتے، وہ بند نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ ہے، علم سکھا گیا، اور ایک نیک اولاد کا ولد صالح ضرور۔ اگر نیک اولاد تیار ہوگی اور دعائیں کرتی رہی تو یہ کھاتا جاری رہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد ایک کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنتی کے مدارج بلند ہوتے، ترقی ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے مطابق مجھے مکان الاٹ ہو گیا تھا، جگہ مل گئی کہ یہ درجہ تیرا، اب ترقی کو مل رہی، تو یہی کہا جاتا باستغفار ولادک، اللہ کا تیرا بیٹا تیرے لیے بخش کی دعائیں کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر کے یہ درجہ دے رہے ہیں، بڑی بات ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے۔ اور اگر نالائق اولاد خود ہی نماز چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، گھر میں بے نوری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو کیا دعا کریں؟ اس لیے اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو کس بات کی فکر تھی، کس بات کی وصیت کیا؟ یعنی مومن کو سب سے بڑی فکر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، کہ یہ جو بھی میرے سپرد اللہ نے کر دیے نا، بیوی بچے، یہ ہے ایک گلہ، ایک ریوڑ، میں ہوں چرواہ، ان کی نیکی بدی اگر یہ سرکاری فصل میں گھس گیا تب بھی میں پکڑا جاؤں گا، صحیح چراؤں گا تب بھی، یعنی قدم قدم پر وہ سوچتا ہے کہ بیوی اور بچے کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اور وہاں جو بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یار بچہ پولیس والے پکڑ لے گئے، چھتر ہوں گے، لٹریشن ہوگی، ہم نے بڑی ذلت ہے ہمیں، ہاں ایک شریف آدمی ہے کہ کتنی بڑی توہین ہے کہ اس کے بچے کو جوتیاں پڑ، کہا جب وہ جوتیاں ماریں گے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جیل خانہ سے ڈرتے ہو، وہ آگ جہاں انسان جل رہے ہوں گے اور پتھر وہاں ایندھن بنا ہوا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جو فرشتے وہاں ہوں گے، افسر پولیس والے، وہ معمولی نہیں ہوں گے، غلاظ بہت سخت طبیعت، ذرا رحم نہیں آئے گا انہیں، شداد اور بہت طاقتور ہوں گے، ان کی مار تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ حکم دے گا انہوں نے اس کے خلاف سننی ہی نہیں، بے شک تم چیخو چلاؤ کوئی وہاں نہیں سنے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کریں گے جو حکم ملے گا۔ یعنی اتنے طریقہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان کی فکر کرو، ان کو سمجھاؤ۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کہتا ہے لقمان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت وہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اللہ باپ بیٹے کا ذکر کرتا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا دل کے ٹکڑے، باپ کیا فکر کر رہا، یہی کہہ رہا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم، یعنی دین کی فکر پڑی۔
ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصّیٰ بہا ابراہیم بنی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گیا کہ بیٹا فکر مند ہے، میرے پاس آنا مر کر مومن ہو کر آ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی آخری کلمات جو سنے گئے، جس کے بعد زبان پاک بند ہو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول نے کہا میری امت بس میرا یہ بول بھولنا چاہیے کہ نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، تم سے نیچے ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا، بس یہ دو باتیں پلے باندھو، نہ پیدا کرنے والے کو بھولنا، اس کے سامنے جھکتے رہنا، اور جو تم سے نیچے ہوں زیر دست نہ رہا ہمیشہ نیک رہا۔ اگر تو اونچی منصب پر ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا تو سوچ اللہ اس پر دوسرے کو بٹھا سکتا تھا۔ حکیم صاحب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ تم میرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کروں۔ اب یہ بات ایسی خود قرآن نے کہا ما یلقا الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑی کسی نصیبے والے کو یہ بات نصیب ہوتی، کام بڑا مشکل کہ ظلم کیا اس نے، اب آپ کا موقع ہے، آپ صاحب قدرت ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، مگر معاف کرنا کہنے کے لیے آسان بات ہے، بہت مشکل۔ آدمی تو اس وقت آگ بگولا ہوتا کہ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں۔ میں نے ایک وزیر اعظم کا واقعہ پڑھا، عباسی دور میں تھا، بڑا عالم بھی تھا، یحییٰ ابن حبیرہ، دربار میں وہ خود درس دیتا تھا، لوگ اس سے صحیح بخاری پڑھتے تھے، بڑی پیاری کتاب اس نے لکھی، 2 جلدوں میں اب چھپ گئی۔ جب وہ شرح کرتے کرتے صحیح بخاری کی اس حدیث پر پہنچا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے بارے میں اللہ کا ارادہ بڑائی کا ہوتا ہے کہ اس پر انعام کرنا، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ بہت بڑا انعام۔ فقہ میں فقہ کا لفظ آ گیا، اب وہ اس طرف ہو گئے، 2 جلدوں میں کتاب بہت اعلیٰ، الافصاح عن الصحاح، آپ ہزاروں کتابیں فقہ کی پڑھیں خلاصہ نہیں نکال سکتے۔ 4 امام جو ہیں ان کا خلاصہ شروع سے آخر تک مرتب کر دیا کہ کس بارے میں یہ متفق ہیں، کس بارے میں اختلاف۔ اتنی پیاری کتاب، 4 امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سب کا خلاصہ۔ تو بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم، پہلے بہت غریب تھا، ایک شخص قاتل تھا، اس کو لوگ لائے، سپاہی گرفتار کر کے لائے، وارث بھی مقتول کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ قصاص ہمیں دلائیں، اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا۔ اب وزیر اعظم نے ان سے پوچھا مدعیوں سے کہ کتنی دیت تمہیں مل جائے تو تم اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے 80 دینار کا سونے کے پاؤنڈ، اس نے اپنی جیب سے نکال کر وہ 80 پاؤنڈ ان کو دے دیا، رہا کرا دیا، اور رہا کرانے کے بعد بھی پھر کچھ جیب سے پیسے نکال کر دینار اس کو دیے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اس آدمی سے ایسا سلوک کیا؟ اب کسی کو علم نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی ایک آنکھ نہیں ہے، بظاہر ٹھیک تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ میری ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی شخص نے میری آنکھ یہ تباہ کی۔ میں اس وقت طالب علم تھا، غریب تھا، یہ سپاہی تھا، آیا اور اس نے کچھ ٹوکرا سامان کا تھا، اس کے پاس سبزی وغیرہ، مجھے کہنے لگا اٹھاؤ، اور ساتھ ہی نہ ظالم نے ایک کوڑا مارا، میری آنکھ کا نور بہہ گیا۔ مگر آج میں وزیر اعظم میرے سامنے جب آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اب بدلہ لینے کا بھی موقع ہے، مگر نیکی کمانے کا بھی وقت ہے۔ اس نے ظلم کیا تھا، میں عفو کر دوں تو انعام بڑھا۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ اس سے بڑا درجہ کیا ہو، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا، ان کو اس کی دیت پلے سے دی، اور ساتھ ہی جاتے وقت خرچ کے لیے پیسے دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار درگزر کی باتیں بہت سنی ہیں، مگر یحییٰ نے تو حد کر دی۔ وہ یہ بات جو اللہ نے کہی، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہم نے زبانی نہیں صرف کہنا ابا جی کہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ کے رب کے سوا اور کوئی رب نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہر حال میں صرف اسی کے فرمان بردار رہیں گے، حکم مانیں، ساری زندگی اس کے حکم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، زکریا دیکھو، لقمان دیکھو، سب کو فکر ہے تو یہی کہ یہ لوگ دین پر چلیں، دین کو اگر چھوڑ جائیں گے ہمارے کس کام کی؟ آگ میں جلیں گے، الٹا ہمیں یہ علم اور دکھ نصیب ہوگا کہ میں اگر جنت میں بھی آ گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ سارے گھر والوں کو اکٹھا کریں گے، یہ نہیں کہ الگ الگ جنت میں بھیج دیں گے، اگر نیکی میں فرق بھی ہوگا نا
باپ نے زیادہ نیکیاں کی ہیں مگر اولاد سے نہیں ہو سکتی، تو ہم اس اولاد کو باپ کے ساتھ اکٹھا کریں، وہ فضل سے کمی پوری کر دیں گے کہ یار ایک ہی جگہ بیٹھے، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں، خوش ہوں کہ اسی طرح دنیا کی طرح محفل لگی ہے، میں ہوں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں، تو انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے یہ سب کچھ اس لیے ملا کہ ہم جب دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ یہ بچھڑ نہ جائے، اس کا آج صلہ ملا ہے کہ آج یہ سارے اکٹھے، ورنہ اگر ہم فکر چھوڑ دیتے، یہ جدھر مرضی جائیں ہم جدھر مرضی، تو نتیجہ یہی ہوتا نا کہ ہم اگر جنت میں بھی ہوتے تو سہانے روئی ہوتا نا، یہ دل کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی کہ بچے کدھر گئے، وہ تو نظر ہی نہیں آئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، یہودیوں، تم بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے کہلاتے ہو، مگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا باپ جب دنیا چھوڑ رہا تھا، بستر مرگ پر تھا، تو کیا کہا تھا اس نے اپنی اولاد، اسے فکر تھی تو صرف یہی کہ میرے بچے اس دین پر چلیں گے یا نہیں چلیں۔ اس لیے نیک لوگوں کی آپ دیکھ لیں، بات یہ روایت اور سنت رہی ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے مریدین کو، اپنے بیٹوں کو، شاگردوں کو یہی کہہ کر گئے کہ اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو یہ راستہ نہ چھوڑنا، مگر اگر تم نے سڑک بدل لی کہاں ملاقات ہوگی، پھر تو نہیں مل سکے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی پنجابی میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی، پنجابی نظم میں وہ سمجھے شاہکار ہی ہے، حسن القصر مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وفات کا وقت جب آیا، اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع ملی کہ یعقوب علیہ السلام آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے، تو آپ نے بلایا بیٹوں کو، کہا مجھے تو اطلاع آ گئی، میں کنعان ہی واپس جا رہا ہوں، وہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوں گا، وہیں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، میری قبر وہیں بنی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابا جی کبھی پھر بھی ملاقات ہوگی، آپ جا رہے ہیں، ملیں گے کبھی آپ سے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا، انہوں نے یہ فرمایا، جو ایمان گیا لے تھوں تے ملسی یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتا اس دا واس بڑا۔ بیٹا اگر ایمان لے کر چلے گا تو مل لیں گے، اگر آپ لوگوں کا قدم اکھڑ گیا، ایمان کا راستہ آپ نے چھوڑ، کہاں ملاقات ہوگی، ٹھکانے بدل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اگر واقعی تم شفیق باپ ہو تو تمہیں بھی ذکر ہونی چاہیے، اور اولاد بھی اگر باوفا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ابا جی کا کیا نفع ہے اس میں، اگر وہ ہمیں بھلائی کی ہدایت کرتے ہیں، صرف ہمارا ہی فائدہ ہے کہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، راحت میں ہوں گے، سکھ میں ہوں گے۔ تو دین اسلام جب ایسی چیزیں سامنے آئی، دیکھ لیں یہ نہ بائبل میں ہے نہ کہیں نہیں، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا یہودیوں کے سامنے کہ باپ کا پتہ بھی ہے دنیا چھوڑتے وقت کیا کیا گیا، کہاں ہے وہ اسلام تمہارے پاس، کسی نے یہودیت گڑھ لی، کسی نے نصرانیت گڑھ لی، وہ تو اسلام کا کیا کر گیا کہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے۔ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کے یہ نمونے ہیں کہ وہ یحییٰ نے بدلہ لینے کی بجائے معاف کر، اور ایسے ایسے واقعات بھی آئے کہ آدمی بڑے فائدے کما سکتا تھا، مگر اس نے بالکل یہی سوچ کر کہ اللہ دیکھتا، چھوڑ دی۔ نیک لوگوں نے واقعہ میں بیان کیا کہ ایسا موقع تھا، کسی حرام زادے نے کسی بچی کو پکڑ لیا، بدماشی پر آمادہ ہو گیا، کھڑکیاں بند کر لیں، اپنی طرف سے اطمینان کر لی۔ اب جب وہ برائی پر آمادہ ہو گیا تو بچی کو ایک بات سوچی، بچی نے ایک، اس نے کہا آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر لی ہیں، ایک کھڑکی کھلی۔ وہ حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا ساری کھڑکیاں بند ہیں، نہیں، اس نے کہا ایک کھلی ہے اور تو اس کو بند بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا وہ کون سی کھڑکی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تو کر رہا، اس کا کل حساب میں تمہیں دینا، اب دیکھ لے، اگر اس کھڑکی کو بند کر سکتا کر لے۔ بند کیا کر رہی تھی؟ کہاں پہ ڈر گیا، کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اب اللہ سے تو پردہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے ترمذی شریف میں حضور نے الکفل کا ایک کا ذکر کیا، بعض لوگ حضرت ذوالکفل پڑھ کر اس کو چشمہ کر دیتے، نہیں، ذوالکفل پیغمبر تھے، کفل اور آدمی تھا۔ موقع برائی کا ملا، بالکل آمادہ ہو گیا اور اس کو لٹا لیا، مگر اس عورت نے رونا شروع کیا۔ اب کفل نے اسے کہا کہ تجھے میری شکل پسند نہیں ہے، کیا وجہ؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں صرف اس بات پر رو رہی ہوں کہ تقدیر نے مجھے یہ دن دکھایا، ورنہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جسم کو کوئی آدمی بغیر شریعت کی اجازت کے ہاتھ لگائے گا۔ اب وہ بھی ڈر گیا، اٹھ گیا، اور اسی رات اس کی موت ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بدکاری میں بڑا بدنام تھا، لوگ کفل کو بدماش جانتے تھے، صبح اس کے دروازے پر لوگوں نے لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا،
اب لوگ اس ڈھونڈ میں پڑ گئے کہ کفل کیوں بخشا گیا.